ہر کتاب ایک کہانی کہتی ہے، لیکن کچھ کتابیں صرف کہانی نہیں، اقتدار کی جنگوں کا۔ یہ اس سوچ کی جنگ ہے جو ایک ملک کو بدل سکتی ہے۔ اردوغان کی کہانی طاقت سے نہیں، غربت سے شروع ہوتی ہے۔ استنبول کی گلیوں میں جوتے پالش کرنے والا وارث بننے والا تھا۔ کچھ لوگ حالات سے ہار جاتے ہیں اور کچھ ترکی دہائیوں سے سیکولر اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں تھا۔ فوج، عدلیہ، بیوروکریسی سب ایک نظریے کے محافظ تھے۔ پھر ایک نوجوان سیاستداں اٹھا جس نے اعلان کیا، اسلام بھی، جمہوریت بھی اور ترکی بھی۔ یہ پہلی کھلی جنگ تھی ریاست بمقابلہ اردوغان۔ 2001 میں ایک نئی سیاسی قوت پیدا ہوئی، AKP، ایک ایسا اتحاد جو مذہبی بھی تھا اور جدید بھی۔ اردوغان نے عوام کو وہ آواز دی جسے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ دبایا تھا، اور عوام نے پہلی بار کہا، ہم فیصلہ کریں گے۔ طاقت اکیلے نہیں لی جاتی، اور اردوغان نے اپنا پہلا اتحادی چنا، فتح اللہ گولن۔ عدلیہ، پولیس، میڈیا، گولن کے لوگ خاموشی سے طاقت کے مراکز میں بیٹھے تھے۔ یہ اتحاد مضبوط تھا مگر دیرپا نہ تھا۔ ایک وقت تھا جب اردوغان اور کردوں کے درمیان امن کی امید نظر آ رہی تھی، مذاکرات، رابطے، معاہدے، مگر پھر شام کی جنگ نے سب بدل دیا۔ کرد ملیشیا مضبوط ہوئی، ترکی کو خطرہ محسوس ہوا، اور امن ایک بار پھر خون میں ڈوب گیا۔ یہ اردوغان کی ایک اور جنگ تھی، اپنی سرحدوں کے اندر اور باہر۔ شام کی جنگ صرف شام کی جنگ نہیں تھی، یہ ترکی کا امتحان بھی تھی۔ ایک طرف داعش، دوسری طرف کرد فورسز، اور درمیان میں ترک فوج۔ اردوغان نے سرحد پار قدم رکھا۔ یہ فیصلہ تاریخ بدل دے گا۔ لاکھوں مہاجرین، بین الاقوامی تنقید، روس کے ساتھ ٹکراؤ اور امریکہ سے دوری، یہ سب اسی آگ سے نکلا۔